یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے پورے معاشرے کا المیہ ہے کہ جب بالکل سب کچھ ہو جائے گا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. انفارچونیٹ ہے. اچھا، اویئرنیس ایک بہت بڑی چیز ہے. جس طرح گورنمنٹ لیول پہ ابھی آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، دس از اویئرنیس، تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ کوئی ایسا پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے جس طرح ہم نے دل کی بیماریاں کہیں، ایک ہوتی ہے نارمل جس طرح سوراخ ہے چیزیں، ایک ہوتی ہے کمپلیکس جو ہر لیول پہ پرابلم ہے. تو یہ عموماً 20 سے 25% بچوں میں ہوتا ہے جو پیدائشی ہوتے ہیں. تو ان کو اگر آپ اس وقت ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ مر جاتے ہیں. زائدہ کی، چھوٹے بچوں کی، ان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں دل کے مسئلے ہیں، جس میں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں دل کے والوز ہوتے ہیں، شریانیں ہوتی ہیں، آرٹریز ہوتی ہیں، ان میں مسائل ہو جاتے ہیں. ان کی ساخت میں پیدائشی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کبھی خرابی ہو جاتی ہے، اور یہ بچوں کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ماہرین صحت کے مطابق کچھ کیسز معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں اور کچھ وقت کے ساتھ واضح نہیں ہوتے ہیں، تاہم بعض کیسز شدید ہو سکتے ہیں جن کی میں فوری طور پر طبی امداد دینی پڑتی ہے. ان جو کہتے ہیں نا نقائص ہیں یا جو مسائل ہیں، ان کی علامات میں سانس لینے میں دشواری، کم وزن بڑھنا، تھکاوٹ اور نشو و نما میں کمی شامل ہے. اچھا جی، ماہرین کے مطابق قبل از پیدائش الٹرا ساؤنڈ اور بعد از پیدائش اسکریننگ کے ذریعے بروقت تشخیص سے پیچیدگیوں کو روکا جا سکتا ہے. ہم بات کریں یہاں پر کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیزز کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو بھی کیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر پیڈیاٹرک کارڈیولوجی ڈاکٹر عالیہ کمال احسن صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. السلام علیکم. پیدائشی دل کے نقائص اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ کیا ڈیزیز ہیں جن سے بچے قبل از پیدائش جن کے ساتھ پیدا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں بچوں؟ اچھا، یہ سوال بہت اچھا ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو بچوں میں دل کے پرابلم ہوتے ہیں وہی بڑوں میں ہوتے ہیں، جو سب سے بڑا مسکنسیپشن ہے. بچوں میں جو ہے بیسکلی اسٹرکچرل پرابلمس ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، پردوں میں سوراخ ہو سکتا ہے، رگیں جو نکل رہی ہیں وہ الٹی ہو سکتی ہیں، جو نکل رہی ہیں وہ کہیں اور جا کے کھل سکتی ہیں. مینس ہر لیول پہ آپ کو پرابلم ملتا ہے. تو اس کے لیے جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ہر سیگمنٹل انالیسس مینس ہر سیگمنٹ پہ جا کے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر ان کی سرجریز کمپلیکس ہوتی ہیں. ہم صرف کارنریز پہ ڈیل نہیں کرتے. ہم لوگ ان کے پھر اگر پردے ہیں تو ان کے سوراخ بند کریں گے. اگر ویلو لیک کر رہا ہے تو ویلو بند کریں گے. اگر ویلو تنگ ہے تو اس کو کھولیں گے. اگر الٹا ہے تو اس کی سرجری کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. تو دس از ویری کمپلیکس. لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. لوگوں کو لگتا ہے کہ ویسے ہی ہے جیسے بڑوں میں ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یہ دیکھیں جو پریگننسی کا پیریڈ ہے 9 منتھ کا، اس میں اگر پراپر چیک اپ ہو بچے کی بھی پوری طرح سے صحت کے حوالے سے، تو بہت سارے مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں گھریلو ٹوٹکے اپنائے جاتے ہیں، بلکہ ڈسکریج کیا جاتا ہے بار بار ڈاکٹر کے وزٹ کو، عام طور پہ گھرانوں میں، یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے مختلف مسائل کے ساتھ تب بھی ان چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے. تو اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اوکے، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے پورے معاشرے کا المیہ ہے کہ جب بالکل سب کچھ ہو جائے گا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. انفارچونیٹ ہے. اچھا، اویئرنیس ایک بہت بڑی چیز ہے. جس طرح گورنمنٹ لیول پہ ابھی آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، دس از اویئرنیس، تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ کوئی ایسا پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے جس طرح ہم نے دل کی بیماریاں کہیں، ایک ہوتی ہے نارمل جس طرح سوراخ ہے چیزیں، ایک ہوتی ہے کمپلیکس جو ہر لیول پہ پرابلم ہے. تو یہ عموماً 20 سے 25% بچوں میں ہوتا ہے جو پیدائشی ہوتے ہیں. تو ان کو اگر آپ اس وقت ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ مر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ جو ایشوز ہوتے ہیں، جو ہارٹ ایشوز ہوتے ہیں، جو قبل از پیدائش دل میں سوراخ ہو گیا، والوز مکس ہوئے ہیں، کوئی شریانیں تنگ ہیں، یہ جینیٹک ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو ہم لوگوں کا ایشین پاپولیشن ہے. ایشین پاپولیشن میں یہ ویسے ہی کامن ہے. اگر باقی پوری دنیا میں شرح 9 سے 8 ہے پر 1000، تو ہمارے یہاں 10 13 15 ہو سکتی ہے. ورلڈ ہیلتھ فیڈریشن کی ابھی رپورٹ آئی ہے اسی مہینے، جس میں انہوں نے پہلے ہوتا تھا 1 لائف برتھ ان 100، مطلب 100 میں سے ایک بچے کو ہوگا. اب ہو گیا ہے 1 in 50. ایشین پاپولیشن میں ایک تو آپ نے جینیٹکس بولا، نیو میٹیشنز ہوتی ہیں. پھر مدرس کی اپنی ہیلتھ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت کمپرومائز ہوتی ہے. اگر ان کے پاس خود اپنے لیے نہیں ہے معدنیات تو وہ بچے کو کیا دیں گے جو ڈیولپ ہو رہا ہے اندر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اس طرح ملٹیپل رسک فیکٹرز ہیں. پھر اس کے بارے میں نے ایک آرٹیکل کیا بھی تھا اور میں نے اس پہ بات کی تھی. تو ہمارے یہاں جب میں نے پڑھا تھا بیٹھ کے، تو اس میں ایک پولوشن بھی ایک فیکٹر ہے جس پہ ابھی تک ہم نے کام نہیں کیا. اس میں جو ہے کینیڈا میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں انہوں نے 30 سال مدرس کو وہ کیا تھا. ان میں رسک فیکٹرز زیادہ تھے جن میں پولوشن زیادہ ہے. ہمارے اسٹڈی ہوئی ہے کہ کراچی، لاہور، ان سب میں پولوشن ہے، لیکن اس میں مدرس پہ افیکٹ ہو سکتا ہے، بچے پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اس پہ اسٹڈی نہیں ہوئی تھی. پھر مدر میں ڈائبٹیز وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اس میں بھی ہارٹ پرابلم، تھائرائڈ وہ بڑا فیکٹر ہے.
कुछ हम फॉलिक एसिड चीज़ें मदर्स को दे रहे होते हैं, हमारे यहाँ जो कमी होती है वो भी एक फैक्टर है, वो भी कर सकता है। मेजॉरिटी को ये भी नहीं पता होता कि वो डायबिटिक है, माओ को भी नहीं मालूम, बल्कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ डायबिटीज़ मतलब होती हैं और कुछ जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है वो नॉर्मल हो जाती हैं, तो डेफिनेटली जब तक आप डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, चेकअप नहीं कराएंगे, टेस्ट नहीं कराएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। इसी तरह कुछ मदर्स जो है वो मेडिकेशंस ले रही होती हैं, ठीक है, जो कि फीटस पे इफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। हम काउंसलिंग भी करते हैं कि वेन एवर यू आर प्रेगनेंट प्लीज़ हमारे पास आइए, हम मेडिकेशंस उसके लिहाज से एडजस्ट करेंगे। अब तो चीज़ें खैर वक्त ज़माना चेंज इतना हो गया कि अब तो स्मोक भी करी होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच इज़ लीथल। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे माशरे में जहाँ पर अगर कभी ज़रूरत ना पड़े खुदा ना खास्ता तो लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, उनको अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता होता, वहाँ पर आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है इस अवेयरनेस को, खास तौर पर जब हम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं, इसको स्प्रेड करना? अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ पैदाइशी है, ठीक है। कुछ चीज़ों में जो हमारे मेजॉरिटी है, हम फीटस में मतलब जब बच्चा पेट में होता है उसी वक्त मालूम कर सकते हैं, बता सकते हैं, पेरेंट्स को बता रहे होते हैं, काउंसिल कर रहे होते हैं, उनको ये तक बता रहे होते हैं कि फ़ौरन ज़रूरत पड़ेगी, अशद ज़रूरत पड़ेगी, या कुछ दिनों बाद हम आराम से कर सकते हैं, इसको इस तरह लेके चलेंगे। पूरी काउंसलिंग हमारे फीटल का पार्ट है। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद हम उसकी मैनेजमेंट शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत सारी मैनेजमेंट है, सर्जिकल भी है, इंटरवेंशनल भी है, ठीक है, और कुछ में हम लोग बस वेट एंड वॉच। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, एक तो ये है कि हमारे पास डायरेक्ट पेशेंट्स नहीं आते, कहीं ना कहीं से रेफ़र होकर आते हैं, तो उनके इकोज़ में मसला होता है। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो वहाँ डिफरेंट है। मैनेजमेंट का हमारा बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम पे जब मैनेज करेंगे उनको किस तरह लेके चलेंगे। हमारे यहाँ सबसे अनफॉर्चुनेट ये है कि जिस तरह मेरी ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो हमें इमेजिंग और डिफरेंट चीज़ों से हम ये मालूम कर लेते हैं कि इनको मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। जिस तरह फीटल इको में 2 बच्चे थे, ट्विंस, आई डिड द इको फीटल, किसी ने किया हुआ था, उसमें दोनों को लाइव किया हुआ था, वन वाज डेड। अब वो जो था वो मदर को हमने उसी वक्त बचाना था। वी हैव अ फीटल प्रोग्राम एंड अ कार्डियो ऑप्स प्रोग्राम। कार्डियो ऑप्स मीन्स जितनी खवातीन जिनको कार्डियक मसला है और वो प्रेग्नेंट हैं, वी हैव एन ओपीडी फॉर दैट। तो उनको उसी वक्त किया, एनेस्थीसिया को इन्वॉल्व किया, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया कार्डियक हॉस्पिटल में, और एक फीटस हमने एक को मतलब डेफिनेटली डेड, दूसरे वाला अलाइव, और उसको मदर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी और दूसरा बच्चा भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। सो दिस इज़ ऑल अ फीटल प्रोग्राम जो आप आराम से टाइमली मैनेज करके आप सबकी जान बचा सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आपने मिसाल दी। अच्छा, कौन सी इब्तिदाई अलामात होती हैं जिन्हें वालिदैन को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे बड़े नॉर्मल भी नज़र आ रहे होते हैं, बिल्कुल, तो क्या निशानदेही होती है? एक तो हमारे यहाँ जो है ना कुछ बच्चों में सिंड्रोम्स होते हैं। सिंड्रोम्स मीन्स खास फेशियस चीज़ें, इनमें तो 60-80% में कार्डियक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, 20% में नहीं होगी। फिर ये होता है कि बच्चे अगर नीले पड़ रहा है तो दैट इज़ अ साइन। अगर बच्चा पसीना आ रहा है दूध पीते हुए, या छोड़ के पी रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि वो सही तरह उसकी वेट नहीं बढ़ रहा है, दैट इज़ अ साइन। अगर थोड़े से आप बड़े बच्चे ले लें तो वो बेहोश हो रहे हैं, दैट कैन बी अ साइन। अगर फैमिली हिस्ट्री है, मीन्स एक बच्चे को पहले हो चुका है, तो दूसरे बच्चे में चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और थोड़ा सा आप बड़े होते हैं, लाइक 10-12 साल के, बिल्कुल सही कर रहे हैं, सब कुछ खेल रहे हैं, खेलते खेलते सडनली बेहोश हो गए, दैट कैन बी अ साइन। अच्छा, हम लोग हमेशा कहते हैं कि सुराख है, चीज़ें हैं, और भी बच्चों में मसले हो सकता है। धड़कन का मसला सबसे बड़ा हो सकता है, आपको पता भी नहीं होगा, हार्ट ब्लॉक के साथ है, पूरी ज़िंदगी रहा। इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह कंडक्शन ही नहीं हो रही, लेकिन कभी सिम्टोमेटिक नहीं हुआ तो पता भी नहीं चला। एक दफ़ा हुआ, बेहोश हुआ, लाके दिखाया तो हमने पकड़ा, फिर उसको बैटरी लगाना चीज़ें, ये भी ऑप्शन है। फिर हमारे अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें रोमेटिक हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है। उसमें क्या होता है कि हमारे बच्चों में एक इन्फेक्शन हो जाता है कि जो दिल के वैल्व पे जाके अफेक्ट करता है। अच्छा, एंड वी आर वेरी हाई रिस्क, हम हाई रिस्क उसमें आते हैं। और जो बुक्स में लिखे हुए हैं कि बच्चे बाहर 10 साल लगते हैं एमएस बनने में, वो हमारे यहाँ 10 साल के अंदर हो चुके होते हैं। तो आप सोचें कितना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर आज भी इस तरह के स्टीरियोटाइप्स हैं
کہ زیادہ الٹرا ساؤنڈز نہیں کراؤ، شوائیں لگتی ہیں، بچہ کو ایشو ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد پھر بہت سی پیدائشیں ایسی ہو رہی ہیں بچوں کی، بچے ایسی جگہوں پہ بورن ہو رہے ہیں جہاں پر دیہی علاقے ہیں، سبربز ہیں، مڈ وائفز کے پاس پیدا ہو رہے ہیں، دائیاں جو ہیں وہ بچوں کی ڈلیوریاں کر رہی ہیں. ایسے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو ابھی ہم خواتین دیکھ رہی ہیں، جو مائیں دیکھ رہی ہیں، جو فیملیز دیکھ رہی ہیں، ان کو سادہ الفاظ میں بتائیں کہ ایک نارمل اور ایب نارمل بچے میں کیا فرق ہے، کیسے کیا تشخیص ہے، کیا ارلی سمٹمز ہیں. اچھا، میں پہلے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو میجورٹی کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ پتہ بھی نہیں چلتی ہیں. لائک پی ایف او ایک چھوٹا سا سوراخ ہوگا، وہ 40-50 سال تک بھی نہیں پتہ چلے گا جب تک وہ پرابلمس نہیں کرنے لگے گا. ٹھیک ہے، جو ہم لوگوں نے ابھی ڈسکس کیا کہ یہ پرابلمس ہو سکتی ہیں، تو اس میں آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ہے. اس کے علاوہ کسی اچھے ڈاکٹر نے اگر وہ اسٹیتھ رکھ لیا، مرمر جو ہمارے پاس میجورٹی آتا ہے وہ مرمر سن لیا، وہ بھیج دے گا ہمارے پاس کہ اس میں کوئی کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ہے. تو ایسے لوگوں میں، ایسی جگہوں پہ جو خواتین جو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہی بات ہے، اگر بچہ جو ہے فیلئر میں ہے، نیلا پڑ رہا ہے، بے ہوش ہو رہا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اوپر نیچے کا کلر الگ ہو رہا ہے، مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کو پھر شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نمونیا نہ ہو، کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی مطلب پریزنٹ اسی طرح کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور یہ ہوتا ہے کہ عموماً ہمارے یہاں بہت سارے بچے ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ نمونے کے لیے ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، اور وہ نمونیا صحیح ہو بھی نہیں رہا ہوتا. جب ہمارا کسی نے ایکس رے کرایا، دل بڑا لگا، اس نے ہمارے پاس بھیجے تھا. جب ہم نے ایکو کیا تو پتہ چلا کہ دل جو ہے کمزور ہے. مینس ہمارا اگر 60% کام کرنا چاہیے، اس کا 20-30 پہ کام کر رہا ہے. تو کبھی نارمل ہوگا نہیں جب تک آپ اس کو پھر سپورٹ نہیں دیں گے، ٹریٹ نہیں کریں گے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. جب آپ کو لگے بچہ بالکل لیتھارجک ہے، فیلئر ٹو تھرائیو ہے، اس کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، تو آپ سوچیں. اور ایک آپ نے کیا کرانا ہے، ایک ای سی جی کرانا ہے، ایک ایکو کرانا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور ایکس رے کرانا ہے. دس از ناٹ ویری ہارڈ. اور اسی پہ آپ تشخیص بھی کر دیں گے. مور دین 90% اس پہ تشخیص ہو جاتا ہے. جو کمپلیکس ہوتے ہیں اس کے لیے پھر ہم فردر امیجنگ جس طرح CT CMR ان کو لیتے ہیں. اویئرنیس از دا کی، کہ یہ معلوم ہونا چاہیے، ریگولر چیک اپ ہونے